سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کوئی بھی جو فیلڈ آف نالج ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ سائنس ہے، وہ ایک انفارمیشن اور ایک آئیڈیاز ہیں جو آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ اس انفارمیشن اور اس آئیڈیا کے پیچھے جو ان کو اخذ کرنے کا نظام ہے، یعنی ان کا جو سورس ہے، جو ریفرنس ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کیونکہ جس وقت تک ہمارے پاس کسی بھی چیز کی سورس نہیں ہوگا، ریفرنس نہیں ہوگا، بات پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، بات کی اصل الاصول کیا ہے اور بات کی دریافت کے مراحل کیا ہیں، اس وقت تک جو بات اور آئیڈیا ہے اس کی وقت زیر بحث نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے آ کر ایک بہت زبردست قسم کا مضبوط نظریہ پیش کرتے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ دیکھو جس طرح دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان انسانوں کا جو حقیقی وجود ہے وہ ایک عالم مثال میں پایا جاتا ہے، اور یہاں پر انسان اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن جو اصل جگہ ہے وہاں پر انسان اپنی کامل صلاحیتوں کے ساتھ وجود پذیر ہو رہے ہیں۔ اب آپ ایک تصور پیش کر رہے ہیں میرے سامنے عالم مثال کا۔ اب ممکن ہے کہ زندگی کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے، مادے کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے بہت سارے لا ینل مسائل ہوں، بہت ساری کیوریوسٹیز ہوں جو حل نہ ہو پا رہی ہوں، اور آپ نے جو ایک پورا کا پورا فلسفہ پیش کیا ہے یا ایک نظام پیش کیا ہے، اس کے نتیجے میں میری کیوریوسٹیز دور ہو جائیں۔ لیکن جو اصل سوال ہوگا وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے، جو آئیڈیاز کی ایک دنیا آپ نے پیش کی ہے، اس کی بناء استدلال کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ گویا ہر جگہ پر جو بھی نالج ہمارے پاس آ رہا ہوگا، ہمیں اس نالج کی اوریجن کو دریافت کرنا پڑے گا۔ تو فلسفے کے اندر جو نالج کی اوریجن ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ فلسفیوں کی تمام کے تمام جو تجزیات ہیں ان کی تحلیل کریں تو وہ اپنی اصل میں تخیل پہ مبنی ہے، اور تخیل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تخیل کبھی بھی میرے اور آپ کے درمیان کامن پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بن سکتا۔ کامن پوائنٹ آف ریفرنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی ایسی مشترک حقیقت نہیں بن سکتا کہ جس کی بنیاد پر میں بھی اس سفر سے گزر کے اس نتیجے پر پہنچوں جہاں سے گزر کر آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ سائنس کے میدان میں آئیں تو سائنس کی جو بناء استدلال ہے یا سائنس کا جو سورس یا اوریجن ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، یا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک استنباط ہے۔ تو اب سائنس کی دنیا میں اگر آپ کوئی میرے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس ایک ایسی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ جس سے گزار کر آپ بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جس نتیجے تک آپ مجھے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بہت زیادہ گھپلا ہوتا ہے عام طور پہ، جب آپ نے ایک نظریہ یہاں سے اٹھایا، دوسرا نظریہ وہاں سے اٹھایا اور اس کے اختلاط سے قصر تعمیر کیا، اس کے سامنے مذہب کھڑا ہوا ہے، مذہب کے ساتھ اس کی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم وہ سفر طے کر لیں جس کی طرف میں نے یہاں پر نشاندہی کی کہ ہم نالج کے سورسز کو دریافت کریں، اور جب سورسز کے اندر ہم الگ الگ سورسز کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ہم فلسفے کے مسائل کو فلسفے کی اوریجن میں جا کے وہاں پر حل کریں گے۔ وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کیا تخیل کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خود فلسفے کے بطن سے سائنس نے جنم لیا ہے، یعنی مابعد طبیعت کے یا اس دنیا کے وہ مسائل جو ہماری گرفت میں نہیں ہیں، جس وقت ان بھول بھلیوں سے گزر کے تخیل کی کارپردازی کے نتیجے میں فلسفیانہ تاریخ اس مقام پہ پہنچی کہ اب ہمارے کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس چیز کی دریافت میں کوئی ایسی محکم بناء استدلال نہیں رکھتے کہ جس کو دنیا کے سامنے ہم کامن پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ پیش کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ماورا کے بجائے موجود پر غور کریں گے، جو ہمارے سامنے ہے، اور جو ہمارے سامنے ہے اس کے قوانین کو دریافت کر کے دنیا تک پہنچانا یہ انسانوں اور ہمارے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے غور و فکر کیا سائنس پر، تو سائنس کی بنا استدلال تجربہ مشاہدہ ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ جو مذہب ہے اس کی اوریجن کیا ہے، وہ جو آئیڈیاز یا نالج کا ایک کمبینیشن آپ کو دیتا ہے اس کا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے یا اس کی سورس آف نالج کیا ہے۔ تو اس کی جو سورس آف نالج ہے وہ پیغمبروں کی خبر ہے،
اور پیغمبر یہ خبر خدا تعالیٰ سے براہ راست پاتے ہیں، نہ اس کے اندر ان کے تجربے کا دخل ہے، نہ مشاہدے کا دخل ہے، نہ تخیل ہے، نہ فکر و نظر ہے، نہ استنباط و استقراء ہے، نہ کوئی استدلال کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ میسنجرز ہیں، وہ خدا کا پیغام براہ راست خدا سے اخذ کرتے ہیں اور ہمیں لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اب وہ جو پہنچاتے ہیں اس پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں تو ہمارے ہاں پیغام کو پرسیو کرنے کے لیے خود فطرت نے، خود قدرت نے کچھ فلٹرز رکھ دیے ہیں۔ مثلا ہم اس پیغام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو اپنے اندر کانٹرڈکشنز رکھتا ہو، مثلا ہم اس پیغام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو خود ہماری فطرت کے حاصلات کے برخلاف ہو۔ تو دنیا میں ہمیشہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا علم کیا ہے۔ تو علم یا تو تجربہ اور مشاہدہ ہوگا، یا اس کی بنیاد پر ہم استنباط کا عمل کریں گے، وہ استقراء میں ڈھل کر تاریخ کے ذریعے سے ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات ہوں گے، یہ عقلی استنباط کے نتائج ہیں، یہ کل جمع پونجی ہے انسان کے علم کی۔ مذہب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا سورس آف نالج انیشیٹ کرتا ہے، اور وہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کی وساطت سے آتا ہے، اور وہ خدا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو اخذ کرنے کے لیے علم، استدلال، منطق، غور و فکر، اس کی ریشنل کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، مذہب کی ریلیونس کو دریافت کرنا۔ مذہب ظاہری بات ہے اگر آج آیا تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی ہسٹری میں جو پرانی الہامی کتابیں ہیں ان سے اس کا تعلق پیدا کرنا، یہ سارا عقلی فکری کام ہوگا، لیکن اس بات کو مان کر کہ یہ ایک دوسرے سورس سے ہمیں ملا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کبھی بھی وہ الجھن پیدا نہیں ہوگی جو جس الجھن کا آپ نے یہاں پر اظہار کیا۔